آج جو درس قرآن ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے لے کر 176 تک ہے۔ اس میں مشرکین اور یہود ان دو کا تذکرہ ہے۔ تذکرہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقائد اور اعمال کا ذکر فرمایا ہے۔ کفار کچھ باتوں کو، کچھ چیزوں کو، کچھ اللہ رب العزت کی حلال کردہ اشیاء کو اپنے اوپر حرام قرار دے چکے تھے۔ اپنے پاس سے ہی انہوں نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام نہیں کی تو وہ چیزیں حلال ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں ہے اور حلال اور پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور آگے فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، محض یہ شیطان تمہیں بری چیزوں اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ بات کہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہو جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب کفار سے یہ کہا جاتا اللہ رب العزت نے جو نازل کیا اس کی پیروی کرو، قالو، تو وہ کہتے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس کا ہمارے آبا کو ہم نے کرتا ہوا پایا ہے۔ اگر آپ اپنے معاشرے میں غور کریں تو آج بھی کفار کا یہ طریقہ ہمارے درمیان رائج ہے، لوگوں کے درمیان یہ باتیں عام ہیں کہ بھائی یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ یہ بھائی ہمارے خاندان کی رسم ہے، اگرچہ وہ رسم، اگرچہ وہ کام شریعت کے خلاف ہے، لیکن چونکہ ان کے خاندان کا یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے تو اس لیے وہ شریعت کی پیروی نہیں کریں گے، اس کام کی پیروی کریں گے۔ وہ اس سلسلے میں شریعت کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ یہ کوئی اچھا اور محمود کام نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور۔ صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ چوتھا درس قرآن کا دور ہے، اور یہ بہت ہی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے سیکھنے کا، سمجھنے کا، سننے کا موقع عطا فرمایا۔ تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پابندی کے ساتھ درس قرآن میں حاضری کو یقینی بنائیں، خود بھی تشریف رکھیں، اپنے دوست احباب، گھر والے، اپنے سمجھدار بچوں کو ضرور نماز عشاء کے بعد ہونے والے درس قرآن میں شرکت پر پابندی کے سلسلے میں، استقامت کے سلسلے میں زور دیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور فرمائے، ہمارے ذہن و قلب کو قرآن مجید کے نور سے روشن فرمائے۔ آج جو درس قرآن ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے لے کر 176 تک ہے۔ اس میں مشرکین اور یہود ان دو کا تذکرہ ہے۔ تذکرہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقائد اور اعمال کا ذکر فرمایا ہے۔ کفار کچھ باتوں کو، کچھ چیزوں کو،
کچھ اللہ رب العزت کی حلال کردہ اشیاء کو اپنے اوپر حرام قرار دے چکے تھے، اپنے پاس سے ہی انہوں نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ جیسے آج بھی بہت سارے لوگ اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں کہ جی یہ میں نہیں استعمال کر سکتا، یہ میں نہیں کھاؤں گا، یہ مجھ پر حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام نہیں کی تو وہ چیزیں حلال ہی ہیں، ان کو ہم نہ کھائیں یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر اس کو حرام سمجھتے ہیں تو یہ غلط چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کا رد کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں ہے اور حلال اور پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ۔ کلو، تم کھاؤ، مما فی الارض، اس میں جو زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد کرتے ہوئے حلال اور طیب چیزوں کو کھانے کا ذکر فرمایا۔ تو حلال اور طیب چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ممنوع نہیں ہیں، شریعت نے اس کی ممانعت نہیں کی ہے، اور ان چیزوں سے نفع اٹھانے کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، اور ہم ان کو جائز طریقے سے ہی حاصل کریں تو وہ حلال و طیب چیزیں کہلاتی ہیں۔ یعنی اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ شریعت نے اس کو حرام قرار نہیں دیا ہے، جیسے گائے ہیں، بکرا ہے، مرغی ہے، جو حلال جانور ہم کھاتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، جو غذائیں ہیں، دال، چاول، جتنی بھی غذائیں ہیں، سبزیاں ہیں، تو وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے حلال ہیں۔ تو حلال اور طیب کے لیے ایک تو ان کا شریعت کی جانب سے حلال ہونا، حرام نہ ہونا، اور دوسرا ہمارا ان کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہو وہ بھی جائز و حلال ہو۔ اگر جائز چیز تو ہے، حلال چیز ہے، لیکن اگر ہم اس کو ناجائز طور سے اختیار کرتے ہیں، حرام طریقے سے اس کو اختیار کرتے ہیں، تو اب یہ چیز بھی حلال اور طیب نہیں کہلائے گی۔ مثال کے طور پر چوری سے کوئی مال حاصل کر لیتا ہے، کسی کا کوئی جانور چوری کر لیا، تو وہ جانور اگر بکرا ہے یا ایسے جانوروں میں سے ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ حلال تو ہے، لیکن اس نے جو طریقہ اختیار کیا ہے یہ طریقہ جائز نہیں تھا۔ تو جس چیز کے کھانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ حلال اور طیب ہے، اور اس نے حلال اور طیب چیز کو نہیں کھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ تم زمین میں موجود ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال و طیب ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ممنوع ہے۔ تو لوگ اگر اسی کے نقش قدم پر چلے اور اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کی طرف نظر نہ رکھیں تو یہ غلط طریقہ کار ہے۔ اس کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور آگے فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، محض یہ شیطان تمہیں بری چیزوں اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ بات کہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہو جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، بالسوء والفحشاء، سوء اور فحشاء۔ اس میں ایک قول یہ ہے کہ دونوں مترادف ہیں، یعنی الفاظ الگ الگ ہیں لیکن ان کے معنی ایک ہیں، اس کے معنی مختلف نہیں ہیں۔ بری چیز کا شیطان حکم دیتا ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اور ایک قول اس میں یہ ہے کہ سوء سے مراد مطلقاً گناہ ہے، اور فحشاء سے مراد گناہ کبیرہ ہے، بڑے جو گناہ ہوتے ہیں وہ فحشاء سے مراد ہیں۔ تو شیطان کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے؟
शैतान बुरी चीजों और बेहयाई का ही हुक्म देता है। वअन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और तुम्हें इस बात का हुक्म देता है कि तुम अल्लाह ताला के बारे में वो बात कहो जो तुम्हें मालूम नहीं है। आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इज़ा क़ील लहुमुत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, और जब कुफ़ार से ये कहा जाता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नाजिल किया उसकी पैरवी करो, क़ालू, तो वो कहते बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, हम तो उसी चीज़ की पैरवी करेंगे जिसका हमारे आबा को हमने करता हुआ पाया है, यानी जो हमारे आबा व अजदाद हमारे बड़े कर रहे हैं वही हम करेंगे। यानी वो चीज़ें जिनको अल्लाह ताला ने हराम करार नहीं दिया था, उनके बाप दादा, उनके बड़े उन चीज़ों को हराम करार दे चुके थे, तो अब उनके आने वाली नस्लें, उनके बच्चे भी उसको हराम और ममनू ही जानते थे और उसको नहीं खाते थे, उसको हाथ नहीं लगाते थे। तो अगर कुफ़ार को ये कहा जाए कि जिस चीज़ को तुमने हराम करार दिया है ये हराम नहीं है, तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाजिल करदा की पैरवी करो, अल्लाह ताला ने इसको हराम करार नहीं दिया है तो तुम क्यों इसको हराम करार दे रहे हो और इसको क्यों नहीं खा रहे हो? तो वो इसके बदले में ये जवाब देते कि हम अपने आबा व अजदाद की पैरवी करते हैं, हम तो अपने बड़ों की पैरवी करते हैं। तो यहाँ पर गलत चीज में बड़ों की पैरवी करने की मुमानत को अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है। वालिदैन की पैरवी, असातिज़ा की पैरवी, बड़ों की पैरवी उन्हीं चीजों में हो सकती है जो शरीयत के दायरे कार में हो, जिसका शरीयत ने हुक्म इरशाद फरमाया हो, उन्हीं कामों में हम अपने बुजुर्गों, अपने बड़ों की पैरवी कर सकते हैं। अब हम पर लाजिम है कि हम शरीयत के दामन को थामें। हम नाजायज चीजों में, गलत अकायद और नजरियात में किसी की पैरवी नहीं कर सकते। उन चीजों में हमें शरीयत के दामन को थामना है। लेकिन कुफ़ार का तरीका ये था कि कुफ़ार गलत चीजों में, गलत अकायद और नजरियात में अपने बड़ों के पीछे चलते थे, वो अपने बड़ों की बात मानते थे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इज़ा क़ील लहुमुत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, जब इनसे कहा जाए कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाजिल करदा की पैरवी करो, उस चीज की पैरवी करो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया है, क़ालू, तो ये कहते हैं बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, हम तो उसी चीज की पैरवी करेंगे जिसको हमने अपने आबा को करते हुए देखा है। अवलौ कान आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून, क्या अगरचे इनके बाप दादा कुछ अकल न रखते और ना ही हिदायत पर हैं, तो इनके बाप दादा चाहे बेअकली वाली बात करें, बेवकूफाना बात करें, या वो हिदायत पर ना हो, फिर भी उनके पीछे चलेंगे। अगर इनके बाप दादा मिसाल के तौर पर कोई गलत हरकत करते हैं तो क्या ये भी गलत हरकत करेंगे? अगर वो खुदकुशी करते हैं तो क्या ये भी अपने आप को हलाक कर लेंगे? तो गलत चीजों में, अहमकाना चीजों के अंदर, बेवकूफाना चीजों के अंदर किसी की पैरवी नहीं की जाएगी। अगर वो कर रहा है तो उसको समझाया जाएगा, उसको बताया जाएगा। पैरवी, अमल वही होगा जो शरीयत के दायरे के मुताबिक हो। अगर आप अपने मुआशरे में गौर करें तो आज भी कुफार का ये तरीका हमारे दरमियान राइज है, लोगों के दरमियान ये बातें आम हैं कि भाई ये काम क्यों कर रहे हो, इसलिए कि ये भाई हमारे खानदान की रस्म है। अगरचे वो रस्म, अगरचे वो काम शरीयत के खिलाफ है, लेकिन चूंकि उनके खानदान का ये तरीका चलता आ रहा है तो इसलिए वो शरीयत की पैरवी नहीं करेंगे, उस काम की पैरवी करेंगे, उस काम को जारी रखेंगे जो उनके खानदान की रस्म है, जो इर्द गिर्द में हो रहा है उसको लेकर चलने की कोशिश करते हैं। वो इस सिलसिले में शरीयत को पशेपुश डाल देते हैं। ये कोई अच्छा और महमूद काम नहीं है, बल्कि ये तो कुफ्फारे मुशरिकीन का काम था कि उनका तरीका ये था कि वो शरीयत को नजरअंदाज करते हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को पशेपुश डालते हुए फकत वो ये देखते थे कि हमारे बड़े क्या करते हैं, हमारे खानदान वाले क्या करते हैं। इसके अलावा उनको कोई फिक्र नहीं होती थी। अगर उनको बताया भी जाता कि भाई ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नहीं है, जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया उस पर अमल करो, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, तो वो कहते हैं कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिसको हमने अपने आबा को करते हुए देखा है। तो इसमें हमारे लिए सबक है कि हम
انہی کاموں کو اختیار کریں جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، انہی کاموں کو لے کر چلیں۔ اگر ہمارے خاندان میں کوئی ایسا طریقہ ہے جس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے، شریعت اس کو جائز نہیں سمجھتی ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کاموں سے اجتناب کریں اور ان کو بدلیں، نہ کہ اس کو قائم کرتے ہوئے اس غلط رسم کو آگے کی طرف منتقل کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایسے کو پکارے جو خالی پکار اور بلانے کے کچھ بات نہ سنے۔ یہ کفار صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بہرے، گونگے، اندھے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ فرماتے تھے، اللہ رب العزت کی توحید کی جانب ان کو بلاتے تھے، ناجائز و حرام کام سے ان کو منع کرتے تھے، ان کی غلط جو طور طریقے تھے ان کو چھوڑنے کا حکم دیتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر وہ عمل نہیں کرتے تھے، انسنی کرتے تھے۔ گویا کہ سنتے تھے لیکن سننے والا، عمل کرنے والا نہیں سنتے تھے۔ ایسا نہیں سنتے تھے کہ اس سننے کی وجہ سے ان کے اعمال میں تبدیلی آ جائے، ان کے عقائد و نظریات میں تبدیلی آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کو بیان فرمایا، ان کی مثال کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہیں جو ایسے کو پکارتے ہیں جو خالی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، یعنی جانوروں سے بھی یہ بدتر ہیں۔ جانور کم از کم اپنے مالک کی آواز کو سنتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، تو یہ سنتے ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ تو وہ اللہ رب العزت کی جانب ان کو بلایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو استعمال کرنے کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، لیکن وہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنے پر راضی ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو، آپ کے جو تبلیغی احکامات تھے ان کو پس پش ڈالتے ہیں، وہ سننے کے باوجود عمل نہیں کرتے، تو گویا کہ وہ گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں۔ تو ہمیں بھی اس حکم پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، ہمارے سامنے بھی احادیث طیبہ پڑھی جاتی ہیں، دینی مسائل کا ذکر ہمارے سامنے بھی ہوتا ہے، لیکن کیا ہم میں بھی کفار کی یہ صفت تو نہیں ہے کہ ہم سننے کے باوجود نظر انداز کر دیتے ہیں، سننے کے باوجود اپنے اندر عملی تبدیلی نہیں کر پاتے ہیں، جائز چیزوں کو اختیار نہیں کرتے ہیں اور ناجائز چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہیں؟ اگر ہے تو یہ مومنین کی صفت نہیں ہے، صالحین صدیقین کی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ کفار مشرکین کی صفت ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سننے کے بعد عمل نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سن لیا تو پھر عمل کرنا پڑے گا، اس لیے سنتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے لوگ درس قرآن کے اندر بھی، اجتماعات کے اندر بھی بہت کم آتے ہیں۔ اگر نعت خوانی کی محفل ہو تو اس میں آپ کو عوام نظر آتی ہے، لیکن وعظ و نصیحت کا کوئی پروگرام ہو، درس قرآن کا کوئی مسئلہ ہو، تو اس میں دلچسپی کم ہے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر ہم نے سن لیا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور معلوم ہو جائے گا تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، عمل نہیں کریں گے تو پھر گناہگار ہوں گے، جبکہ یہ تو اپنی خام خیالی ہے یا اپنا ہی ایک وہم ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے وہ فرض ہے، ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو وہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ تو علم کا حصول ہر مسلمان پر، ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اگر ہم سیکھ لیں گے اور پھر اسے گناہ صادر ہو جاتا ہے تو اس میں صرف گناہ کرنے کا، گناہ ہونے کا گناہ ہے۔ جو ناجائز کام کیا ہے اس کا صرف گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، لیکن اگر کوئی
علم نہیں حاصل کرتا ہے اور پھر اسے گناہ صادر ہو جاتا ہے تو اس کو 2 گناہ دیے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال میں 2 گناہ درج ہوں گے، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور دوسرا عمل نہ کرنے کا گناہ۔ تو بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر علم سیکھنے کے بعد گناہ کیا جائے گا تو یہ زیادہ جرم ہے، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، تو ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حدیث کا خلاصہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر علم کے ساتھ گناہ ہو تو اس میں گناہ کرنے کا، ناجائز کام کرنے کا جو بھی وبال ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، لیکن اگر کوئی نہ سیکھتے ہوئے گناہ کرتا ہے تو نہ سیکھنے کا بھی گناہ اس کے نامہ اعمال میں آئے گا۔ جو گناہ ہے وہ تو گناہ ہے ہی ہے، لیکن نہ سیکھنا بھی ایک گناہ تھا اور اس کا عذاب بھی، اس کا وبال بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا۔ تو اس لیے احکام کو سیکھنا، قرآن مجید فرقان حمید کے درس میں شرکت کرنا، احادیث کریمہ کے درس میں شرکت کرنا اپنے اوپر لازم اور اپنے معمول کا لازمی حصہ بنا لیں۔ اگر ممکن ہو تو باقاعدگی کے ساتھ آپ دینی مسائل کو سیکھنے کا اہتمام کریں، اور خاص وہ مسائل جو آپ کی ضرورت کے ہیں ان کو کم از کم آپ لازمی طور پر سیکھیں۔ تو کفار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سننے کے بعد جب انسنی کرتے تھے اور ان کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والوں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ حلال چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان چیزوں کو کھاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں ان کو اپنی مرضی سے، اپنی طرف سے حرام قرار نہ دو۔ جو پاک ہیں، جو حلال ہیں وہ حلال ہیں، ہم اپنی طرف سے ان کو حرام قرار دے کر اللہ رب العزت کی جانب، شریعت کی جانب افترا باندھیں گے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی غلط تفسیر، غلط معانی اور مفاہیم بیان کر کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام فرمایا، انما حرم علیکم المیتہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محض اللہ نے تم پر میتہ حرام فرمایا، مردار حرام فرمایا۔ مردار وہ جانور ہے جس کو شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو، اگر ذبح کیا گیا ہو تو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو۔ کوئی انسان خاموشی کے ساتھ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام چھوڑ دے اور اب اس کو ذبح کر دے تو یہ جانور میتہ ہے، یہ جانور مردار ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے احباب جو بڑے جانوروں کو ذبح کرنے کے پیشے سے منسلک ہیں یا چھوٹے جانوروں کو ذبح کرنے کے پیشے سے منسلک ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو مرغی کے شعبے سے وابستہ ہیں، وہ لوگ چونکہ بہت کثرت سے جانور کاٹتے ہیں، اگر کسی کا گائے کا کام ہے وہ تو 1 جانور کاٹ دے، 2 جانور کاٹ دے تو اس کی اتنی مشقت نہیں ہے۔ کسی کے بکرے کا کام ہے، چلو بھائی 10 بکرے کٹ گئے، لیکن جس کا مرغی کا کام ہے وہ تو بہت زیادہ مرغیاں کاٹتا ہے، اور اگر کسی تقریب کا اس کے پاس آرڈر آ جائے تو پھر تو بہت زیادہ مرغیاں کٹتی ہیں۔ اور ایسے جو احباب ہیں وہ گٹکے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو گٹکے ان کے منہ سے ختم نہیں ہوتے، اور گٹکے کا جو پانی ہوتا ہے وہ ان کے منہ میں چلتا رہتا ہے، اور وہ اتنا بھر جاتا ہے کہ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ تو اگر جان بوجھ کر اللہ رب العزت کا نام ذبح کرتے وقت نہ لیا تو وہ جانور مردار ہے، وہ جانور حرام ہے۔ اب بتائیے یہ جانور جو یہ کاٹ رہے ہیں، یہ جانور حرام ہے یا حلال ہے؟ یہ حرام ہے، یہ مردار ہے، یہ میتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ اور بہت سارے ایسے احباب ہیں جو اس کا التزام بھی نہیں کرتے ہیں، اس کو ضروری بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے کسی نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ میں ایک دکان پر گیا، وہ ایسے ہی گٹکا منہ میں لیے ہوئے اور مرغی کاٹ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھائی بسم اللہ تو پڑھ لو، تو انہوں نے کہا بھائی اول آخر
بسم اللہ اول اور آخر پڑھ لی، یعنی صبح پڑھ لی وہ بہت ہے، رات تک جتنی مرغیاں کٹیں گی سب اسی بسم اللہ کے اوپر کٹ گئیں، جبکہ ہر جانور ہر مرغی کو کاٹتے ہوئے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہنا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر مالک خود کاٹ رہا ہے تو اس کا اہتمام کرے کہ وہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہیں، یا جس کو وہ کاٹنے پر مامور کر رہے اس کو اس بات کا پابند کرے کہ ہر جانور کو کاٹتے ہوئے ہر مرغی کو کاٹتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، ورنہ وہ کھلا کیا رہا ہے لوگوں کو، دے کیا رہا ہے لوگوں کو۔ تو اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح چیز لوگوں تک پہنچائے، اچھی چیز پاکیزہ چیز لوگوں تک پہنچائے۔ تو اللہ رب العزت نے مردار کو حرام فرمایا ہے، تو مردار ایک یہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر جان بوجھ کر چھوڑ کر خاموشی کے ساتھ اس کو قربان کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی موت مر جائے یا کسی جانور نے اس کو مار دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر شرعی طور پر اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو وہ جانور میتہ ہے، وہ جانور مردار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَالدَّمَ، اور خون کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ خون سے مراد دم مسفوح ہے، بہنے والا خون ہے۔ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی رگوں سے خون بہتا ہے، یہ خون دم مسفوح کہلاتا ہے، یہ حرام ہے، یہ ناپاک ہے۔ یہ اگر جسم پر لگ جائے، کپڑوں پر لگ جائے تو یہ ناپاک کر دیتا ہے۔ لیکن وہ خون جو ذبح ہونے کے بعد جانور کے اپنے گوشت میں باقی رہتا ہے، جیسے کبھی آپ کاٹتے ہیں گوشت تو آپ دیکھتے ہیں کہ بیچ میں سے خون نکل رہا ہے، یہ دم مسفوح نہیں ہے، یہ ناپاک نہیں ہے۔ تو ناپاک و حرام وہ خون ہے کہ جو ذبح کرتے ہوئے جانور سے خارج ہوتا ہے، وہ اگر گوشت پہ لگ گیا تو گوشت بھی ناپاک ہے۔ بعض جو کاٹنے والے حضرات ہوتے ہیں وہ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے، تو ان کا گوشت خون پر آ جاتا ہے اور خون گوشت پر آ جاتا ہے، تو اگر ان کا خون گوشت پر آ گیا تو گوشت ناپاک ہو گیا۔ اس لیے گوشت استعمال کرتے ہوئے، پکاتے ہوئے خاص دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر دم مسفوح اس پہ لگ جائے تو کم از کم وہ دھل جائے۔ اور خاص جو کلیجی وغیرہ بیچتے ہیں تو وہ خاص دم مسفوح کو بھر کر لے آتے ہیں اور کسی برتن میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ نے کلیجی وغیرہ خریدی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کلیجی کو وہ ایک برتن میں رکھتے ہیں اور اس برتن میں خون ہوتا ہے، وہ خون دم مسفوح ہوتا ہے۔ خون کیا ہوتا ہے؟ بہنے والا خون ہوتا ہے۔ جب گائے وغیرہ جانور ذبح ہوتا ہے تو وہ خون بھر کر لے آتے ہیں، اور اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کلیجی کو تر و تازہ رکھتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کا وزن بھی کم ہو جائے گا اور وہ خشک ہو جائے گی، تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے، تر و تازہ رکھنے کے لیے اس کو خون میں ڈال کر رکھتے ہیں۔ تو اب یہ جو خون ہے یہ ناپاک ہے، کلیجی اس خون میں ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ تو اب کلیجی کو اگر لے جائیں تو پھر اس کو اچھی طریقے سے دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر جو یہ کام کرنے والا شخص ہے، اس نے کلیجی کو جب نکالا تو اس کے ہاتھ میں وہ ناپاک خون لگا، تو اس کو خاص احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ دوسری چیز پر ہاتھ لگانے سے پہلے اس کو دھو لے، کیونکہ اگر یہ گوشت پر ہاتھ لگاتا ہے یا کسی دوسری چیز پر ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں دم مسفوح لگا ہے، اور اس کے کسی دوسری چیز کو چھونے کی وجہ سے اس پر بھی خون لگ جائے گا، اور وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ناپاک ہو جائے گی۔ وہ کسی کے کپڑے پر لگ گئی تو کپڑا ناپاک، وہ خون کسی کے کپڑے پر آ گیا، کسی کے جسم پر آ گیا، تو بہرحال ہمیں خاص پاکیزگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ جانور حرام فرمایا جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ نام لیا جائے۔ یہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے، بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا غلط معنی، غلط تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اس چیز کو، اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کا معنی اپنے ذہن میں رکھیں۔ جتنی بڑی تفاسیر ہیں وہ تمام تفاسیر اس کا یہی معنی بیان کرتی ہیں۔ قرآن کا اپنی طرف سے معنی بیان کرنا یہ حرام ہے۔ قرآن کا وہی معنی، وہی مفہوم لیا جائے گا جو احادیث میں صحابہ کرام نے، تابعین نے، مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے احکامات سن کر ہی وہ معنی بیان فرمایا، تفسیر سن کر ہی وہ معنی بیان فرمایا۔ ہم اپنے پاس سے کسی آیت کا کوئی معنی نہیں اخذ کر سکتے۔ وما اہل بھی لغیر اللہ، چونکہ کفار کی بات چل رہی ہے، کفار کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو قربان کرتے تھے۔ جب وہ ذبح کرنے لگتے تھے تو اپنے بتوں کا نام پکارتے تھے۔ تو قرآن نے اس چیز کو، اس جانور کو حرام کیا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ نام پکارا جائے۔ جانور کے ذبح ہونے سے پہلے اگر جانور کو کسی جانب منسوب کیا جاتا ہے یا جانور کے ذبح ہونے کے بعد اس جانور کو کسی جانب منسوب کیا جاتا ہے تو اس سے جانور کی حلت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے بہت سارے واقعات اور بہت ساری مثالیں آپ جان سکتے ہیں۔ اگر کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس کا عقیقہ کرتا ہے، تو عقیقے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں بچے کا جانور ہے، یہ
عقیقے کا جانور ہے، اگر بقرعید کے جانوروں کو آپ دیکھتے ہیں تو اس پر کیا نام لیے جاتے ہیں؟ کون بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف اس جانور کو منسوب کرتا ہے؟ جس بھی شخص سے پوچھیں آپ کہتے ہیں میرا جانور ہے، یہ میرے والد کا جانور ہے، میرے بھائی کا جانور ہے، فلاں کا جانور ہے، تو اس نے منسوب نہیں کر دیا غیر اللہ کی طرف۔ تو ذبح سے پہلے غیر اللہ کی طرف منسوب ہونے سے جانور حرام نہیں ہو جاتا۔ جانور کی حرمت کا جو تعلق ہے وہ ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ نام لینے سے ہے۔ اگر کوئی ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ چاہے کسی نبی کا بھی نام لے لے، کسی رسول کا بھی نام لے لے، تو وہ جانور حرام ہو جاتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس جانور کی حرمت کا ذکر کیا وہ جانور تھا کہ جب کفار بتوں کے نام پر جانور کو قربان کرتے تھے، جب وہ قربان کرنے لگتے تھے تو بلند آواز سے اپنے بتوں کا نام پکارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس جانور کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ نہ یہ کہ زندہ جانور کسی کی جانب منسوب کر دیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ خاص جو اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہیں، ان کی نیاز کے لیے، ان کے اصال ثواب کے لیے جو جانور قربان کیا جاتا ہے اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ بعض تو اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی قربان کیا گیا، جیسے وہ 2 کلو گوشت لے کر آ گئے مثال کے طور پر، اور اس نے کھانا بنا لیا، کہتے ہیں یہ نیاز کا کھانا ہے، یہ حرام ہو گیا۔ بھائی جانور کو قربان کرتے ہوئے تو اللہ کا نام لیا گیا تھا، غیر اللہ کا نام تو نہیں لیا گیا۔ وہ تو دکان سے 2 کلو گوشت لے کر آیا، جس کا گوشت تمہارے گھر پر بھی گیا ہے، یہ پکائے تو حرام ہو گیا، تم پکاؤ تو حلال ہو گیا، یہ کیسے؟ تو یہاں پر ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام مراد ہے، ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ نام پکارنا مراد ہے۔ کسی بھی چیز پر اللہ کے علاوہ نام پکارنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی ہے۔ اور بعض ایسے لوگوں کو جو اللہ رب العزت کے مقرب بندوں کے اصال ثواب کے لیے جو جانور قربان کیا جاتا ہے، یہ جو کھانا تیار کیا جاتا ہے اس کو حرام کہتے ہیں، لیکن کھانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، کھا بھی لیتے ہیں۔ ایک بندے سے پوچھا، وہ یہی حرام کہہ رہا تھا لیکن میں نے کہا تم کھاتے ہو؟ کھا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، رزق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر۔ ابھی جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کہ بسم اللہ سے حلال ہو جائے گا، یہاں تو بسم اللہ اگر حرام کام سے پہلے پڑھی جائے تو اس کو علماء نے کفر لکھا ہے۔ اگر وہ اس چیز کو حرام سمجھتا ہے، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو کیا یہ کفر نہیں ہے؟ کیا حرام چیز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے وہ چیز حلال ہو جاتی ہے؟ اگر کسی کے پاس سود کا پیسہ ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو استعمال کر لے تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ کوئی مردار ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، وہ حلال ہو جائے گا؟ حرام حرام رہے گا، اس پر اور زیادہ گرفت کا امکان بڑھ جائے گا، اور زیادہ سخت حکم آئے گا۔ پہلے تو وہ حرام چیز کھا رہا تھا، لیکن اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ کفر میں جا پڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کی حرمت کا بیان کیا وہ جانور ہے جس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ نام پکارا جائے، ورنہ تو حقیقے کے جانور بھی حرام ہو جائیں گے، قربانی کا جانور بھی حرام ہو جائے گا، کوئی دوسری چیز بچتی نہیں ہے پھر۔ تو یہ وہی ہے جو کفار کا طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا ہے وہ اپنی عقل سے ان کو حرام قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کو بیان فرمایا اور آگے حرام چیزوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ ان 4 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو مجبور ہو جائے، جو ایسی حالت میں آ جائے کہ اس کے پاس نہ کچھ کھانے کے لیے ہو نہ پینے کے لیے ہو، اگر یہ نہ کھائے تو مر جائے گا، ایسی حالت ہے کہ اس کے پاس ایک مردار جانور ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، نہیں کھاتا تو مر جائے گا، اب وہ اس کی خواہش نہیں رکھتا ہے، تو بقدر ضرورت اس کو کھانے کی اجازت ہے، بقدر ضرورت اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ یا کوئی مجبور کرتا ہے، مجبور کا مطلب وہ اس کو صحیح دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے یہ نہیں کھایا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہارے کسی عضو کو ہلاک کر دوں گا، تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بقدر ضرورت اس سے کھا لے، یا جتنا اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اتنا کھا لے اور اپنی جان بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حرام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، اور جو مجبور ہو جائے غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، وہ نہ خواہش رکھتا ہو نہ ضرورت سے زیادہ آگے بڑھنے والا ہو، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لینے والا ہو، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو ان حرام چیزوں کے کھانے پر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس ضرورت کے وقت حرام کھانے کو معاف فرمانے والا، غفور وہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو ان آیات میں مشرکین کا ذکر ہے، اور اگلی جو چند آیات ہیں اس میں یہودیوں کا ذکر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، بے شک جو اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں، ویشترون به ثمنا قلیلا، اور وہ اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار،
تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کوئی کلام نہیں فرمائے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، گناہوں سے انہیں پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو یہود یہ چاہتے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ آخری نبی ہماری قوم میں مبعوث ہوں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے۔ تو جب یہود نے دیکھا کہ آخری نبی تشریف لا چکے ہیں، مبعوث ہو چکے ہیں، لیکن وہ ہماری قوم سے نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنی کتابوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف تھے، جو آپ کی خوبیاں تھیں، باتیں تھیں، ان کو چھپا لیا اور ان کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا۔ اب وہ کیوں نہیں کیا؟ وہ اس لیے نہیں کیا کہ ان کی دکانیں بند ہوتی تھیں، انہیں جو فوائد ملتے تھے، ان کی جو مرکزیت تھی وہ ختم ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے چھپا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کو بیان فرمایا۔ انہوں نے اس کے بدلے میں جو لیا وہ کیا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، والعذاب بالمغفرہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مغفرت کے بدلے میں عذاب کو خرید لیا۔ اگر یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرتے اور اپنی قوم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی ترغیب دیتے، ان کی قوم نے استفسار کیا کہ جن کا وصف تم بیان کرتے رہے، جن کے اوصاف تم بیان کرتے رہے، کیا یہ وہی نبی ہیں؟ تو انہوں نے علم کو چھپا لیا، وہ اوصاف تبدیل کر دیے، وہ باتیں پوشیدہ کر دیں جو زندگی بھر وہ اپنے لوگوں کو بیان کرتے رہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ کہیں ایمان نہ لے آئیں، مسلمان نہ ہو جائیں۔ ان کو یہودیت پر قائم رکھنے کی وجہ سے انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو پوشیدہ کر دیا، تورات کو صحیح طور پر انہوں نے بیان نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مغفرت کے بدلے میں، بخشش کے بدلے میں عذاب کو خرید لیا۔ فما اصبرهم علی النار، اور کس درجہ انہیں آگ برداشت ہے، یعنی کتنا آگ کو برداشت کرتے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سزا اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جو لوگ کتاب میں اختلاف کرتے ہیں تو وہ ضرور دور کی مخالفت اور ضد میں ہیں۔ تو اس کتاب میں دو احتمالات ہیں، دو اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ اس سے مراد قرآن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو یہود تھے انہوں نے قرآن کو مانا ہی نہیں، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد تورات ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تورات کو مانتے تو تھے، لیکن جس طرح اس کے ماننے کا حق تھا اس طرح اس کو نہیں مانتے تھے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہی ہے، اور یہاں پر اختلاف کرنے والوں سے مراد مشرکین ہیں کہ انہوں نے قرآن کو نہیں مانا اور انہوں نے قرآن سے اختلاف کیا، اور ان کا قرآن سے اختلاف کرنا یہ تھا کہ وہ قرآن کو جادو قرار دیتے تھے، قرآن کو شاعری کہتے تھے، تو یہ قرآن سے ان کا اختلاف تھا۔ تو جنہوں نے اللہ رب العزت کی کتاب میں اختلاف کیا تو وہ ضرور مخالفت اور دور کی ضد میں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو اللہ رب العزت نے حلال کی ہیں ان کو حلال جاننے، جو حرام کی ہیں ان کو حرام جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کتاب اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کتاب کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔